ابھی تو نہیں آیا. اور حضور کو تو سب پتا ہے. کہا ہاں ہم کو سب پتا ہے. ہمارا مرید جب اپنے گھر سے چلتا ہے تو مجھ تک پہنچنے تک جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں, یہاں تک کہ اگر ایک رسی بھی اس سے غائب ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا, سوال کرے. ہم نے کہا یار اتنا بڑا, ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پتا ہے, ایک رسی بھی غائب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں, اور ان کو یہی نہیں معلوم کہ عبدالوہاب آیا کہ نہیں آیا. میں مجاوروں سے پوچھ رہا ہوں یا تو وہ بات غلط یا تو یہ بات غلط, جھوٹ صحیح ہے تو یہ جھوٹ صحیح. عجیب بات ہے. المہم عبدالوہاب صاحب آ گئے. اصل میں ہوا کیا تھا, کہنے لگے کہ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے عبدالوہاب پہنچ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں کہتے ہیں عبدالوہاب وہ لڑکی تم کو پسند ہے؟ اب ان کے تو ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا میں تو بازار میں تھا اور میری نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی تھی, وہ لڑکی خوبصورت تھی, ایک دفعہ دیکھی پھر دوبارہ بھی دیکھی, تو بہرحال اب تو وہ تو ایک آدمی کی لڑکی ہے. تو حضرت کیسے پوچھ رہے ہیں, حضرت کو کیسے معلوم؟ کہا کہ وہ لڑکی تم کو پسند ہے؟ کہا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ہاں ہم کو سب معلوم رہتا ہے, ہم کو سب پتا ہوتا ہے. تو کہا حضور وہ لڑکی تو تاجر کی ہے. کہا تم کو پسند ہے, جاؤ وہ لڑکی میں نے تم کو ہبہ کر دی, نہ دان کر دی. ہبہ کر دی مطلب دان کر دی. اب سیدی عبدالوہاب سوچنے لگے کہ لڑکی تو کنیز تو اس کی ہے, تاجر کی ہے, اور مال کسی کا, فاتحہ کسی کے نام کا, اور دان حضرت کر رہے ہیں, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی لڑکی تو کہاں بازار میں ہے, وہ کہاں آئے گی, وہ تاجر کی ہے, تجارت کرنے والے کی, یہ حضرت دان کر رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ابھی سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں وہ تاجر آیا, اور وہ تاجر آیا اور اس نے وہ لڑکی مزار کی نظر کر دی. وہ لڑکی کس کے نظر کر دی؟ مزار کی نظر کر. اتنے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں اشارہ ہوا کہ عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے, لے کے جاؤ حجرے میں اپنی ضرورت کو پوری کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. علامہ صاحب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البریلویت, اس کے اندر حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ مزاروں کے چاروں طرف جو حجرے بنائے جاتے ہیں انہی سب کاری کرموں کے لیے بنائے جاتے ہیں, انہی سب کارگزاریوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ باتیں وہ تلخ حقیقت ہیں. تو مزاروں پر جس طرح مندروں پر چرچوں میں ان کا دھرم ہے, وہ کر رہے ہیں ان کی مرضی. لیکن کیا یہ اسلام میں بھی ہے کہ مزاروں کے نام لڑکیوں کو ہبہ کیا جائے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت یہی مزاج دے رہے ہیں. خان صاحب بریلی شریف کے یہی مزاج دے رہے ہیں, ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا نہیں, تم اپنی بہن بیٹیاں نظر کرو, نیاز کرو, ہمارا کیا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ بولو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بھیا, درد نہیں ہونی چاہیے کہ صبح پہنچ جاؤ FIR درج کرا معراج ربانی کے خلاف. مجھے اب آج کل FIR سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے. ذرا سی آپ کو میں نہیں جانتا, نہ آپ مجھے جانتے, میں نے جا کے پولیس چوکی میں کہہ دیا جی جب فلانے صاحب ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہمیں یہاں ہمارے دروازے سے گھور جاتے ہیں تو گھور کے جاتے ہیں. 2-4 مہینے تو آپ ضرور کھٹو گے, 2-4 مہینے تو آپ ہمارے ملکوں میں ضرور گئے کام سے. خواہ حیرانی ہوگی, پولیس پکڑے گی, دوڑائے گی, یہ کرو وہ, پیسے ادھر سے بھی کھائے گی ادھر سے بھی. یہ بڑا عجیب و غریب نظام ہے ہمارے ملک کا, قانون ہے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات جھیلیں گے. کب تک ہاں. تو میرے عزیزو عرض کر رہے ہیں, تم کہنا برا نہیں لگنا چاہیے, یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, ملفوظات اعلی حضرت, اٹھا کے دیکھ لو, خود سمجھ لو اور سوچو کہ یار اتنی گھٹیا باتیں ہیں. اعوذ باللہ, وہ مزار والے کو کیسے معلوم کہ وہ لڑکی کنیز اور یہ اور وہ, اور اندر ہی سے وہ زناکاری کی اجازت دے رہا. استغفر اللہ, وہ اللہ ہے بھئی, یہ تو اللہ جو چاہے, اللہ چاہے, یہ تو اللہ کا دین ہے نا, یہ کی خانقاہی دین ہے, یہ خانقاہی دین ہے کہ جس کو چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں بولو. لیکن اللہ کا دین, یہ اللہ کا دین اسلام ہے. اللہ چاہے تو حیض کی حالت میں رہنے والی ماں بہن بیٹیوں کی نماز کو معاف کر دے اور روزے کو ان کے اوپر قضا کرے. قضا کرنا ہے, روزہ بھی مت رکھو, لیکن اس کی قضا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چاہے 4 رکعت کو 2 رکعت کو 4 رکعت بنا دے. اللہ چاہے تو ہمیں منی میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے, مزدلفہ میں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے. اللہ چاہے تو ہمیں کہے کہ جاؤ مزدلفہ عرفات میں تمہیں مغرب نہیں پڑھنی ہے, مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حق ہے,
یا بندوں کا بھی حق ہے جو چاہیں دین میں جائے، یہ صرف اللہ کا۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ باقاعدہ درگاہوں اور مزاروں پر باقاعدہ دوشیزائیں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں، ہمارے ہاں پیر تھا، باقاعدہ لوگ اپنی اللہ کی قسم مسجد میں ہیں اپنی لڑکیاں چھوڑ کے جاتے تھے حضرت کی خدمت کے لیے، اپنی بیویاں چھوڑ کے جاتے تھے اور ان کے سر پیر وہ دباتی تھی۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، سب دیکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہوگا، لیکن اب وہ کہاں، وہ تو ہم وہابی ہو گئے۔ پھر بڑے مزے ہیں، بڑے رنگ ہیں، بڑی 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 چیزیں، بھیا آپ نہیں سمجھے، بڑی اونچے اونچے لوگ ہیں۔ آپ تو کیا، آپ کو کیا پتا، یہ اندر کے بھیدی لنکا ڈھانے والے لوگ ہیں۔ ہم اندر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا۔ آپ نے تو دے دیا حضرت کے ہاتھ پاؤں چوم کر کے، جاؤ حرم میں جا رہی، اندر کیا ہوتا ہے زبان نہ کھلوائیں آپ، بہت کچھ ہوتا۔ اللہ کے لیے توبہ کرو، یہ کھول کھول کے اسی لیے بتا رہے ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور آمین کہنا، ہاں اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے، بولو آمین۔ ایک بہن نے فون کیا، کہا ہمارے بھائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں معراج ربانی نے 45 منٹ کی تقریر میں یا 75 منٹ کی تقریر میں صرف اللہ کے نبی کو گالیاں دی۔ میں نے کہا اس کا منہ چوم لیں یار، کس چیز کو گالی سمجھتا ہے تو اس کو بولو ہمیں وہ سی ڈی تو بھیج دے، وہ کیسٹ تو بھیج دے۔ کس کو وہ اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے؟ کہیں ابلیس لعین کو تو اللہ کا نبی نہیں سمجھ بیٹھا ہوا، ضرور ہم نے دی ہوگی، ابلیس لعین کو دی ہے ہم نے، ہو سکتا ہے اس کا نبی وہی ہو۔ اے بھائی غلام احمد مرزا، انسان جب نبی کہلوانے کا حق رکھتا ہے تو حضرت ابلیس لعین کو بھی تو اپنے آپ کو نبی کہلانے کا حق ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مولانا کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، جانتے ہو ابھی وہ موضوع آنے والا ہے، مولانا توصیف الرحمان کا موضوع ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک پن لگا کے دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ تیار رہو کہ شیخ توصیف کی تقریر مکمل سن کے جانا۔ یہ بات وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ شاید ان کے علم میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بیچارے ان کا کوئی اور ٹاپک وہی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پنگا ہوتا تھا ان کا، شیر پنجاب تھے وہ۔ خیر ایک دفعہ لوگوں نے، نوجوانوں نے جلسہ کیا، صدارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کری، صدارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کری کہ یہ صدر رہیں گے۔ صدارت میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک پردہ گرا، ڈرامہ کھیلا گیا، پردہ گرا اور تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھا تو دیکھا ایک بڑا ہی خوبصورت سا بڈھا بیٹھا ہوا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، اور اس کے سامنے ٹیبل ایسا بچھا ہوا اور اس کے اوپر رجسٹر رکھا ہوا، اور ایک بندہ لگا ہوا ورقے پلٹ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور آرڈر ہو رہا ہے کہ جبریل دیکھو ہم نے اس میں غلام احمد قادیانی کو کب نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جبریل اس کو پلٹ رہے ہیں، پسینے سے شرابور، غلام احمد قادیانی کا نام کہیں مل ہی نہیں رہا ہے، اور غلام احمد قادیانی کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، وہ جو صدر بیٹھے ہوئے جیسے مولانا مختار بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے وہ بھی بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پیچھے سے ایک نہایت ہی بزرگ قسم کا آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اور ایک بغل میں رجسٹر دبائے ہوئے آیا، پردہ پیچھے سے آیا، کہا السلام علیکم، جاملہ وعلیکم السلام، کون ہو بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہو؟ کہا آپ کے دربار کا نکالا ہوا ابلیس لعین مردود ہوں۔ کہا یہاں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امین پریشان یہ ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے رجسٹر میں دیکھیں کہ غلام احمد قادیانی کو نبی کب ہم نے بنایا، تو حاضر یہ ہوا ہوں کہنے کے لیے کہ میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، آپ کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں ملے گا، میرے رجسٹر میں اس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا۔ غلام احمد قادیانی پیچھے سے بھاگا، اسٹیج چھوڑ کے بھاگا۔ ایسے خبیثوں کا ایسے ہی جواب ہوتا ہے۔ تو جب غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی مان کر، مسیح موعود مان کر اس کو آج رسول 24 گھنٹے چینل کے اوپر، اور ہم کو تم کو غیرت آنی چاہیے، واللہ بتلا رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جا کے دیکھو 24 گھنٹے چینل پر گانا نہیں، بجانا نہیں، ٹپکلی نہیں، ڈینس نہیں، سعودیوں والے لباس پہن کر 24 گھنٹے عربی کے اندر، بنگلہ کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر 24 گھنٹے صرف قرآن اور سیرت اور تفسیر اور اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، غلام احمد قادیانی کا تذکرہ۔ 24 گھنٹے جب بھی چینل کھول رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ یورپ میں بیٹھ کر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ 10 روپے کا چندہ کریں اگر کہ چلو
کیمرہ لینا ہے تو کسی کی جیب سے 10 ریال بھی نہیں نکلیں گے. دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے فکر، وہ فکر کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ابلیس لعین جو ہے وہ اپنے بندے کھڑا کرتا ہے، بناتا ہے اس طرح سے، اور لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. بہرحال تو یہ بعض خانقاہوں کے اندر